عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نظم حمد کے آخری 4 اشعار کی تشریح کریں گے، شعر نمبر 6 تا 9 کی۔ آئیے تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعر ہے: سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکاں بنایا۔ تو گویا اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اس میں سے سب سے بڑی نعمت وہ ہے سورج۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں: بخشی، عطا کی۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، پھر ان کو روشن کرنے کے لیے سورج، چاند اور تارے تخلیق کیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو تخلیق کر کے جہاں کو رونق بخشی ہے۔ سورج کے طلوع ہوتے ہی لوگ اس کی روشنی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ گویا اللہ نے انسان کے آرام و آسائش کے لیے اسے تمام سہولیات مہیا کی۔ اگلا شعر ہے: یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ مشکل الفاظ کے معنی میں تسبیح خواں: تعریف بیان کرنا، قدرت، اختیار۔ تشریح دیکھیں: اللہ کی تمام مخلوقات اپنی اپنی زبان میں اس کی حمد بیان کرتی ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ صرف انسان ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتے، بلکہ تمام چرند اور پرند بھی اس ذات واحد کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی پیاری پیاری چڑیاں چہچہانا شروع کر دیتی ہیں، جو کہ دراصل اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ عزیز طلباء، شعر نمبر 8 ہے: آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں: آب رواں، بہتا ہوا پانی۔ تشریح: جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کی بقا کے لیے پانی کا وجود بہت ضروری ہے۔ بقا کے لیے یعنی زندگی کے برقرار رہنے کے لیے، اس کے جاری رہنے کے لیے پانی بہت ضروری ہے۔ شاعر اللہ کی اس نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی میں طرح طرح کی مچھلیاں اور آبی مخلوق پیدا کی۔ ان کے تیرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے تالاب رواں کیے۔ گویا اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کے لیے آرام و آسائش کا سامان مہیا کیا۔ یہ صرف انسان ہی نہیں ہے جن کو خدا نے نعمتوں سے نوازا ہے، بلکہ تمام مخلوقات، چرند پرند، مچھلیاں، آبی مخلوق، جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں، ان سب کے رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں: ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ آخری شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی کاریگری، اس کی ہنرمندی، اس کی قدرت اور اس کے اختیار کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ کارخانہ یعنی یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنائی۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے کاریگری، ہنرمندی، رائے گاں، ضائع۔ تشریح دیکھیں: آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں موجود تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ہنرمندی، کاریگری، قدرت اور اختیار ظاہر ہوتا ہے۔ اختیار سے کیا مراد ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے کن کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہوئی ہے، اور اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ دنیا میں موجود کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ خدا کے ہر کام میں کوئی حکمت ہے، اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ اس لیے بعض اوقات ہمیں اللہ کے فیصلے پسند نہیں آ رہے ہوتے، کیونکہ ہم وقتی فائدہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دیر پا فوائد رکھے ہوتے ہیں، دیر پا نتائج رکھے ہوتے ہیں، جبکہ ہماری بصیرت اتنی نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف نظر کر سکیں۔ دنیا میں موجود کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کارخانے کو رائے گاں نہیں بنایا۔ ہر چیز، ہر ہستی، ہر انسان، حیوان، تمام مخلوقات کی وجود کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ ہر شے اللہ کی تخلیق کردہ اپنے اندر ایک مقصد لیے ہوئے ہے، ایک سبق لیے ہوئے ہے۔ یہ سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں، علم رکھنے والے، بصیرت رکھنے والے جان سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ ان اشعار کی تشریح کو ذہن نشین کریں، اپنی کاپیوں پر تحریر کریں۔ انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔